بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 444 پر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا وہ ہے باب اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، کہ جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ 2 رکعتیں پڑھے بیٹھنے سے پہلے۔ اس میں جو حدیث ذکر کی ہے وہ سیدنا ابو قتادہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، جب تم میں سے کوئی ایک مسجد میں داخل ہو فلیرکع رکعتین، تو وہ 2 رکعتیں پڑھے قبل ان یجلس، بیٹھنے سے پہلے۔ اس نماز کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ تحیۃ المسجد اس میں علماء کرام کے 2 گروہ ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز فرض نہیں ہے۔ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک سببی نماز ہے، ویسے فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسجد جائے اور بیٹھنا چاہتا ہے تو پھر اس پر فرض ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ 5 نمازیں تو فرض ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور نمازیں بھی تو ہیں جو سبب کی وجہ سے ضروری ہو جاتی ہیں، جیسے نظر کی نماز ہے۔ عام طور پہ وہ فرض نہیں ہے، لیکن ایک شخص ہے اس نے نظر مان لی ہے تو اب اس پر فرض ہو جاتی۔ تو ایسے ہی تحیۃ المسجد ہے کہ عام طور پہ فرض نہیں ہے، کوئی شخص ہے وہ چل رہا ہے اپنے گھر میں ہے تو اس پہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن وہ مسجد آتا ہے، مسجد آ کر گزر کے چلا جاتا ہے، کوئی چیز اٹھا کر لے جاتا ہے یا مسجد کی صفائی کر رہا ہے، اس پہ تحیۃ المسجد فرض نہیں ہے۔ ہاں، ایک شخص ہے آیا ہے مسجد اور بیٹھنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، حکم ہے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرے، تو یہ پھر ضروری ہو جاتی ہیں۔ ضروری اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ایک اور دلیل بھی اس حدیث کی بنا پر بھی، اور ایک اور دلیل بھی ہے جو کہ دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر 930 نمبر روایت ہے اور صحیح مسلم میں 875 نمبر روایت ہے، جس میں سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جاء سلیک الغطفانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران ہی ان سے پوچھا، یا سلیک، اے سلیک، آپ بیٹھ گئے ہیں تو آپ نے 2 رکعتیں نہیں پڑھی، قم فرکع رکعتین، آپ 2 رکعتیں ادا کریں، کھڑے ہوں اور 2 نفل پڑھیں، وتجوز فیہما، اور ان کو مختصر کر دیں کیونکہ خطبہ بھی سننا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اگر یہ جو ہے وہ ضروری نہ ہوتی، فرض نہ ہوتی، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ درمیان میں کھڑا نہ کرتے اور یہ حکم نہ دیتے کہ بھئی کھڑے ہو کے پڑھو۔ تو اس کا کوئی قرینہ صارفہ اس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ایسی دلیل جس میں یہ ہو کہ صحابہ کرام مسجد میں آئے ہیں اور بیٹھ گئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی یا تحیۃ المسجد نہیں پڑھی، ایسا کوئی قصہ نہیں ملتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس لیے یہ پڑھنی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ایک دوسرا مسئلہ اس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ تحیۃ المسجد ایک مستقل نماز ہے، یا اگر کسی نے سنتیں ادا کرنی ہیں یا فرض نماز کھڑی ہے تو کیا پھر بھی وہ تحیۃ المسجد علیحدہ سے پڑھے گا؟ نہیں، 2 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ ایک بندہ مسجد گیا ہے اور فرض نماز کھڑی ہے تو وہ بندہ جا کر وہاں پر فرض نماز ادا کر لے اور فرض نماز میں اس کے ساتھ مل جائے تو وہ جا کر وہاں پر جو ہے وہ 2 رکعتیں ادا کر لے تو اس کی فرض نماز جو ہے وہ یہ تحیۃ المسجد اس فرض نماز کے اندر ہی ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک بندے نے سنتیں پڑھنی ہیں، مثال کے طور پر فجر کی 2 سنتیں پڑھنی ہیں۔ اب ایک شخص جو ہے وہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ مسجد جاتا ہے اور جا کر اس کے پاس ابھی وہ ٹائم ہے، سنتیں ادا کی ہیں اس نے، تو سنتیں ادا کر کے بیٹھ جائے، تحیۃ المسجد کی نیت بھی ساتھ ہی کر لے، تحیۃ المسجد اسی میں شامل ہو جائے گی۔ تو تحیۃ المسجد اگر تو بندے نے مثال کے طور پر فجر کی 2 سنتیں بندہ گھر سے پڑھ کے آ گیا اور فجر کی جماعت ہونے میں بھی ٹائم ہے، تو اب کیا کرے؟ اب بیٹھ جائے یا تحیۃ المسجد پڑھے؟ تو اب وہ تحیۃ المسجد پڑھے گا۔ ایسے ہی دیکھیں نا، عید کی نماز اگر کسی ضرورت کی بنا پر مسجد میں ہو رہی ہے اور وہاں پر جو عید کی نماز ہے اس سے پہلے نوافل پڑھنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن ایسی صورت میں جہاں مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو وہاں تحیۃ المسجد پڑھی جائے گی۔ تو یہ خلاصہ ہے ان تمام احادیث کا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تحیۃ المسجد کے حوالے سے ثابت ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔